ناظرین 44 بور رائفل کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ رائفلز میں کبھی کوئی ایسا بور تھا ہی نہیں اور نہ ہی اب تک۔ 44 بور کی ہسٹری جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سیدھا جنگ عظیم دوئم میں۔ یہ دور ہے جنگ عظیم دوئم کا اور جرمنی ہٹلر کی سربراہی میں زور و شور سے تباہ کن جنگوں میں مصروف ہے۔ ایسے میں ہٹلر آرمی کو حکم دیتا ہے کہ ایک ایسی رائفل تیار کی جائے جو موجودہ دور کی لمبی اور بے ڈنگی بندوقوں سے قطعاً مختلف ہو، جو سائز میں چھوٹی، چلنے میں تیز اور طاقت کے لحاظ سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی میگزین میں زیادہ سے زیادہ گولیاں سما سکے۔ ایسے میں وجود میں آئی STG-44۔ STG مخفف ہے جرمن لفسٹرمگوئر کا۔ یہ نام اسے خود ہٹلر نے دیا تھا، جس کا مطلب ہے اسالٹ رائفل۔ اس کے ساتھ منسلک 44 کا لفظ 1944 کے سال کی وجہ سے دیا گیا۔ چیمبر کے لحاظ سے اس رائفل میں 7.92 × 33 mm کی گولی منتخب کی گئی، جو خاص اسی رائفل کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ اس گولی کا وزن صرف 8 گرام تھا، جو جنگ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ ایمونیشن لانے اور لے جانے کے لیے موزوں تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلاشنکوف طرز کی 44 بور رائفلز پاکستان میں وجود میں کیسے آئیں؟ ناظرین، روس افغان جنگ کے بعد پاکستان میں ایک دم سے کلاشنکوف کا بھونچال آیا۔ اس کے ساتھ ہی کلاشنکوف پاکستانی سیاست کا حصہ بن گئی۔ روس سے چھینی ہوئی کلاشنکوفیں اب پاکستان میں بذریعہ افغانستان دھڑا دھڑ بکنا شروع ہو گئیں اور پاکستان میں گن کلچر نے جنم لیا۔ عام عوام میں بڑھتے ہوئے انتشار کے سبب پاکستانی حکومت نے عام عوام کے لیے کلاشنکوف کے لائسنس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ فیصلہ پشتون اسلحہ فروشوں کے لیے ایک نہایت بڑا جھٹکا ثابت ہوا، مگر فوراً ہی انہوں نے کلاشنکوف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اس کا حل تلاش کر لیا۔ کلاشنکوف تو ان کے پاس پہلے سے ہی بہت بڑی تعداد میں موجود تھی، اب ان کو ایک ایسے کارٹریج کی تلاش تھی جو کلاشنکوف کی کارٹریج 7.62 کا نیمل بدل ہو۔ یہ چیز بھی جلد ہی ان کو جرمن STG-44 کی گولی کی صورت میں مل گئی، جو لمبائی، گولائی اور موٹائی کے حساب سے کلاشنکوف کی گولی سے ملتی جلتی تھی اور بآسانی کلاشنکوف کی میگزین میں فٹ بھی آ جاتی تھی، اور پیمائش کے حساب سے کلاشنکوف کی گولی کے مقابلے میں ذرا سی چھوٹی اور معمولی سی موٹی تھی، اور بڑے پیمانے پر بآسانی دستیاب بھی تھی اور بہت ہی سستے دام مل جایا کرتی۔ اب درا آدم کھیل کے اسلحہ سازوں نے روسی کلاشنکوفوں میں معمولی تبدیلیاں کر کے ان کو 44 بور کے نام سے بیچنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، وہی STG-44 کی گولی کو ہی 44 بور کا نام دے کر مارکیٹ میں بیچ دیا گیا۔ اب پاکستانی حکومت نے جب ان بندوقوں میں بور کی تبدیلیاں دیکھی تو انہوں نے بنا کسی رکاوٹ کے اس کو ایک نیا بور تسلیم کر لیا اور اپنی پالیسی میں اس بور کے لیے نرمی پیدا کر دی۔ عام عوام کے لیے اس کے لائسنس کا اصول عام کر دیا گیا اور اس کو غیر ممنوعہ بور تسلیم کر لیا گیا۔ یوں پاکستان میں ایک نئے بور 44 بور نے جنم لیا، جو اب تک دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے، جو صرف اور صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے، جو اب بھی پاکستان میں ایک روایتی بور کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔